ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی۔ آج میں نے اسامہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ غزوہ ہند کا جو ہے وہ ذکر تو بہت ہو رہا ہے، غزوہ ہند کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا اسامہ صاحب کہ غزوہ ہند کا آغاز جو ہے وہ کب ہوگا اور کہاں سے ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کہا جاتا ہے غزوہ ہند کی جو نشانیوں میں سے ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ کو ہتھ کڑیاں لگائی جائیں گی، یہ کون سا ہندوستان کا بادشاہ ہوگا اور پاکستان کی فوج اس میں کیا کردار ادا کرے گی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ اسامہ صاحب اوور ٹو یو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو ذرا بتائیں یہ غزوہ ہند کی نشانیاں کیا ہیں اور ہونا کب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چلیں جی اب آپ کی طرف آئیں، جو ایکچوئل نعمت شاہ ولی اللہ صاحب کا جو ذکر کیا آپ نے، بے شک ہمارے اس بڑے صغیر کے تو وہی نوسٹراڈیمس ہوئے، ان کے ایک سمجھ لیں کہ ہم پلہ جو نوسٹراڈیمس اگر یورپین اس کو مانا جائے تو ہماری یہ پرسنالٹی ہے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، دور دور تک چیزوں کو دیکھتے رہے اور بتاتے گئے، اور اگر دیکھیں ان کی اس کو ریڈ کیا جائے نقشے کو تو پتہ نہیں، اب دو باتیں سمجھ آتی ہیں، اب وہ اچھی لگیں یا بری لگیں۔ آپ نے کیونکہ ذکر ان کا کر دیا تو چلیں پھر انہی کی اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں پروگرام کو۔ ان کی ٹرانسلیشن کریں نا تو وہ ایسے بنتی ہے کہ اس سال ہی آپ کا تختہ الٹا جائے، کوئی نیک دل پھوٹ تختہ الٹ دے اور پھر وہ ایک لمبی حکومت کی بنیاد رکھ دے، اور آپ کا یہ الیکشن آخری الیکشن ہے۔ اگر ان کی پیشین گوئی جو پاکستان کے متعلق ہے وہ پہلی یہ ہے، اب جب یہ نیک دل شخص ٹیک اوور لے لے گا، یہ نیا نظام قائم کر دے گا، یہ اللہ کا نظام قائم کر دے گا، آپ کا پولیٹیکل سسٹم نپٹ گیا، پہلی۔ دوسری یہ ہے کہ جو آپ نے اب آ جائیں غزوہ ہند کی طرف۔ غزوہ ہند کے متعلق یہ ہے جی کہ وہ بنے گی پھر جولائی 2025 میں، اور وہ پہلے ایٹمی ہوگی 4 دن، اور اس کے بعد تقریباً یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جنگ ہے وہ 4 ماہ جاری رہے گی۔ ایٹمی جنگ 4 دن، باقی جنگ آپ کی 4 ماہ۔ یہ وہ پھر نقشہ بنتا ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل یہ سارا جو غزوہ ہند کا یہ تو ہو گیا نعمت شاہ ولی اللہ صاحب کی، اس کو اگر بھانپیں اور کسی نقشے کی شکل دینے کی کوشش کریں تو وہ یہ بنتا ہے۔ اب اس میں وہ نہ کریے گا کہ جی میرا کوئی ہاتھ ہے، میرا کوئی ہاتھ نہیں، میں صرف اس کو ریڈ کیا ہے۔ ان کو ایک مطلب دوست ہے ہمارے، ان کی بڑی ریسرچ ہے ان پہ، ان کے مطابق، اور انہوں نے پھر میرے ساتھ بیٹھ کے اس کو کیا اخذ کیا تو پھر یہ بنتا ہے۔ اب اس کو ادھر ہی رکھ دیں، ہم سیر پہ چلتے ہیں، پرلی سائڈ پہ چلتے ہیں، جہاں سے یہ غزوہ ہند کا فائدہ جو بینیفٹ ہے وہ کیا ہونا ہے کہ پھر مشرق سے جھنڈے نکلیں گے اور پھر وہ حلب کو جائیں گے، تو پھر امام مہدی کیا کعبے میں انتظار کریں گے، وہاں سے قیام کریں گے، تو یہ سارے ادھر سے جائیں گے، تو پہلے ان کے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ادھر کی فتح بنتی ہے۔ اب آ جائیں کہ اگر اس مہینے اسرائیل کی جنگ جو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس پہ کئی ملک حملہ کر دیتے ہیں اور امریکہ بھی اس طریقے سے اس کو ریسکیو نہ کر پایا، تو اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ بدلے کا ایک بیج بویا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کا خاتمہ ہوا، یا اسرائیل کے میکسیمم لوگ ویکینٹ کر گئے اسرائیل کو، تو بس فوجی رہ جائیں گے یا نیتن یاہو رہ جائے گا، جو میں نے بہت پہلے کہا تھا۔ تو پھر یہ جو بدلے کی آ گیا، پھر وہاں اپنا تو کوئی نہیں ہے تو مارو، پھر عرب مریں۔ اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں جب عرب مرتے ہیں تو پھر ادھر سے مودی اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہا ہے،
دماغ ہے نا بندے کا، کوئی بھی مطلب کوئی بھی اپنی اس میں جا سکتا ہے، پاور کا نشہ ہی ایسا، دماغ گھوم جاتا ہے۔ اب اگر وہ اکھنڈ بھارت کی خاطر کوئی اپنی حکومت کو جو اپنے گولز اچیو کرنے کی خاطر کشمیر یا پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے، تو یہ صورتحال پہلی تو مجھے تو یہ لگتی ہے اسی پہلے 3 ماہ میں کوئی نہ کوئی، جولائی سے پہلے اس کا چانس، اور اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ بات آگے بڑھتے بڑھتے کوئی نہ کوئی صورتحال اتنی ایکسٹریم کی لے جائے کہ یہ ہی ٹائم ہو اس سب کا کہ ہم جنگوں سے، کیونکہ مارچ جنگوں کا سال اگلا سال جو پیسے اس میں کر رہے ہیں۔ اچھا، کئی لوگوں کی میں نے مس انڈرسٹینڈنگ دیکھی ہیں، وہ پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا مارچ جنگوں کا سال، وہ کہتے ہیں یہ 9 نمبر تو بہت پہلے بھی آیا ہے اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ تو سر اس وقت یورینس یہاں نہیں تھا، یہ پوزیشنز باقی بھی دیکھنی ہوتی ہیں، بھی ایسے اننے وہاں نہیں ہوتا، یوں تو آپ سارے نا اسٹرالوجر بن جائیں کہ 9 نمبر کا سال ہے اور 8 نمبر کا سال ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کو جب سامنے رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ غزوہ ہند میں ہماری جو، پھر آپ کا ایک کوسچن تھا پاک فوج پوری دنیا کی واحد فوج ہے جس کا نشان حیدر ہے، اور ان کا نعرہ حیدری ہے۔ ان کی جو آپ پورا چیک کر لیں، بلکہ وہ سارے کنٹری، ایران کو ایون دیکھ لیں، ان کا نشان حیدر نہیں ہے، آپ عراق کو چیک کر لیں، سعودیہ کو چیک کر لیں، حالانکہ ایکچوئل تو ان کے ہونے کوئی لاجک بنتی تھی کہ عربی تھے، ادھر کے تھے، اور انہی کے زیادہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے مکہ کو فتح کیا، خیبر ہرایا، ادھر کی قصے کہانیوں کا ون اینڈ اونلی ہیرو، ایک جو عرب کا جو جیسے کہتے ہیں نا اونلی شہزادہ، ایک اونلی وارئر، اونلی ون اینڈ اونلی، جس کو سوٹ کرتا ہے اگر کہا جائے تو۔ اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ دنیا میں اب سکھوں کو بھی شاہ مرداں دیکھنا ہے تو ادھر ہی جا کے دیکھنا ہے، ہندوؤں کو بھی دیکھنا ہے شاہ مرداں تو ادھر ہی جا کے دیکھنا ہے، مردوں کا شاہ دنیا میں ایک ہی۔ تو اس کا نعرہ جو ہے وہ آپ کی فوج کا، اس کا نشان آپ کی فوج کے پاس ہے۔ تو اب ٹیکنیکلی جو اس ٹائم کے حالات ہیں، جو ساری لوگ اب اس بات پہ مجھے پتا ہے کہ 100 کمنٹ کریں گے، لیکن اس کی جو حقیقت سے ہم نہیں منہ موڑ سکتے، جو کڑیاں مل رہی ہیں اب، کہ اگر یہ غزوہ ہند ہوتی ہے تو مشرق سے لشکر جو جانے ہیں، اور تو پھر ڈیفینیٹلی یہ فوج کو عام نہ لیا جائے، کیونکہ یہ واحد ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پہ یا کلمے کی بنیاد پہ بنا۔ ٹھیک ہے، 100 مجھے بھی اختلاف ہے مینجمنٹ سے، اس کے جو اب تک کے ٹریک ریکارڈ ہیں یا جو بھی نظام ہے اس کا، لیکن آپ اس سب سے کیسے بھاگ جائیں گے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ شیطان کا تخت بھی ادھر، ہم نے جیسے کہا ملتان میں، یہی ایریا پہ حضرت آدم کا سری لنکا کے پار اترنا، تو کئی انبیاء اس کا مطلب اس ایریے میں آئے ہوں گے، ہندو ایک بہت بڑی قدیم، اور یہ جو اسٹرالوجی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی ہے، یہ بھی نالج، ڈیوائن نالج کسی پرانے نبی کی، اس کی سارے معاملات ہوں گے، یہ ایسے نہیں ہو سکتی۔ تو اس ساری چیزوں کو اگر کو ریلیٹ کر کے دیکھیں نا سر، تو ٹائم دور نہیں لگتا۔ نعمت شاہ صاحب کے لیے حساب سے 2025 ہے، اپنے حساب سے اسی سال ہی کام شروع ہو سکتا ہے، بس ان میں اور مجھ میں 1 سال کا فرق آ رہا ہے، ٹھیک۔ لیکن زیادہ سے زیادہ ہم دونوں ہی غلط ہو جائیں، میری ان کے اس کی ریڈنگ کو پڑھنا غلط ہو جائے، اور یہ اپنی ریڈنگ بھی غلط کر دیں آپ میری، لیکن پھر بھی سر آپ دنیا کے نقشے پہ آپ کو کیوں نہیں عقل آ رہی کہ یہ کہانی اوور ہو رہی ہے؟ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا یہ مادے کا سسٹم جو ہے، خدا کا کوئی نظام ہے کہ آپ چوڑے ہو کے زمینوں پہ پھریں گے؟ کس کو ملی ہے اتنی زیادہ جو پذیرائی اس زمین پہ؟ بریٹن تھا ایک خاص ٹائم پہ، پوری دنیا پہ رول کیا، پھر کہانی ختم ہو گئی۔ اب امریکہ کی تھی تو اس کی بھی ختم ہونی تھی۔ یہ ہمیشہ، اور سب کو اللہ نے حکومت کا موقع دینا ہے۔ تو اگر اب ہم ان ساری کڑیوں کو ملائیں، کو ریلیٹ کریں، تو ایک تو یہ لگتا ہے کہ پاک فوج کا کوئی نہ کوئی کردار ہے اس میں، پاکستانی قوم کا کردار ہے اس میں، اس کے بعد یہ جو افغانستان، پاکستان، ایران کہہ لیں، اور آپ کا جو یہ ہے انڈین مسلم کمیونٹی پلس کرسچن بھی آپ کا ہی ہے، آپ اس کو اپنے سے علیحدہ نہ سمجھا کریں۔ یہ بھی بڑی ہمارے اسلام کی جو ہے نا سو کالڈ مولویوں کی علیحدہ ڈویژنز ڈالی گئی ہیں۔ ایک بات تو پوری دنیا بالکل کان کھول کے سن لے،
جس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام واحد خدا کا دین اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ اور ان کی حفاظت، ان کی تکریم کا ضامن ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ رائٹس میں کوئی ہندو کوئی فلانا فلانا کر کے یہ جو ساری کہانیاں کرتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں غلط آپ کا بندہ کرے یا اس کا کرے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ خدا کا نام لے لے کے کلمہ پڑھ کے وہ وارداتیں ڈالی جائے تو اللہ کہے گا نہیں تو میرا کلمہ پڑھنا خیر ہے اور یہ ہندو ہے مجھے نہیں مانتا. تو ایسی کوئی چکر نہیں ہے. سب سے پہلے عدل ہے، انصاف ہے اس میں. تو یہ جو کرسچنز کی جو ہماری وہ ہونی، اب اس طرف بھی آ جائیں. مجھے لگ رہا ہے دنگے انڈیا میں پھوٹے تو کرسچنز، سکھ، آج بلکہ ایک میں آپ کو چھوٹا سا دیکھتا ہوں، میرے ریلی میں تھا القدس ریلی میں، تو میں نے وہ دیکھا سکھ نے تقریر کی جی مسلمانوں کی، اس پہ سنائیں اب. مطلب وہ سکھ تھا، میں اچانک مجھے لگا کہ کون بول رہا ہے. مطلب میں تھوڑا سا پہلے پیچھے رہ گیا ریلی میں، پھر وہ کنٹینر کے میں آگے پہنچا، یہ اسلام آباد G6 میں تھی. تو میں جب گیا تو سکھ سپیچ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، اور میرا دل کیا کہ میں سر پیٹ لوں اپنا. لیکن ساتھ ہی ایک اور بات بھی کہ یہ جو فرق آپ لوگوں نے سارے ڈالے، اصل بات یہ کہ انصاف پرست، حق والا، غیرت مند یہ علیحدہ گروہ ہے. اس کو باقی آپ نے جو سیگمنٹائز کیا ہوا ہے مسلم، کرسچن اور بغیرت، ہر فرقے، ہر گروہ، ہر دنیا کی مذہب و ملت میں موجود ہے. تو اس لیے یہ جو تمیز ہے، سب سے پہلے غیرت، حریت، انصاف، عدل، پیمانہ، حق بات کی جرت، یہ کیٹیگری ہے. اگلے آنے والے وقت میں ہر وہ شخص کا دور ہے جو ان خواص کا حامل ہے، وہ کسی بھی مذہب و ملت سے. اب ہونا یہ ہے کہ یہ جو ساری آپ کی ہے نا انڈین ابھی جو فساد پھوٹے، تو اب ادھر سے اس نے ہم سے پنگا لے لینا، ادھر سے ود ان دا کنٹری فساد پھوٹتے ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی ایک جنگ بنتی ہے. وہ جنگ اتنی طویل ہو جائے گی کہ 4 ماہ پہ محیط ہو، 3 ماہ پہ ہو، جو بھی ہو. پھر آپ کی وہ اگر اتنی لمبی بن گئی نا، کیونکہ آبادی تو بہت بڑی آبادی ہے. چلیں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ آبادی کاؤنٹ کریں ان کی، انڈیا میں مسلمانوں کی اور پاکستان میں، اور پھر پوری دنیا کی گن لیں، تو ساری کہانی ادھر ہے، ان دو کے اندر ہی ہے. تو کہانی یہی ہے، یہی بننی ہے. ایسا لگتا ہے ٹائم زیادہ دور نہیں ہے. میں کو صحیح اسامہ صاحب، ایک یہ بھی نشانی بتائی جاتی ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ کو ہتھ کڑیاں لگائی جائیں گی. تو ایسا یہ ہونے والا ہے پھر؟ ہاں ڈیفینیٹلی اس کو یوں ہوگا نا کہ جو ریاستیں ہیں ان کی وہ تو ٹوٹیں گی پھر اس کے نتیجے میں. تو جتنا کہ دلی رہ گیا، جتنا رول رہ گیا، تو ڈیفینیٹلی وہ کیپچرڈ ہو جائے گا، کیونکہ چائنا بھی ڈیفینیٹلی اگینسٹ آئے گا، ہم بھی اس کے اگینسٹ ہوں گے، یہ ساری کہانی میں کہیں نہ کہیں. لیکن بہرحال اتنا ریلائے چائنا پہ نہ کریں، کیونکہ وہ بھی ان سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو 2 ہاتھ کرنے پڑے. ابھی آپ بڑی دوستیوں کے جو دم بھرتے ہیں نا خدا کے نظام میں، تو صرف اس کا ماننے والا انصاف پرست، وہ کسی مذہب و ملت میں ہے، وہ خدا کا بندہ ہے. اور وہ ان فیوچر آپ کو، اسی لیے تو تبلیغ کا حکم ہے، اسی لیے تو امر بالمعروف کا حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنا اس ساتھی کو جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے کنونس کر کے اپنے ساتھ لے آنا، اپنے لشکر میں لے آنا، یہی تو خدا کا پیغام ہے.